اے دنیا بھر کے مسلمانوں، جاگو، ہوا سویرا، غفلت میں سونے والوں، تیغ و تبر اٹھاؤ، علم و عمل سنبھالو، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر کو بچا لو۔ اے ماں اسلام کے جان باز سپاہیوں، طوفان بڑھ رہا ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، موسم ہے ناموافق، آفات نے ہے گھیرا، یہ غول بیڑیوں کا، ان بیڑیوں کو اٹھ کر کشمیر سے نکالو۔ اے اسلام کے جیالو، جنت نظیر وادی دوزخ بنی ہوئی ہے، کوہرام مچ رہا ہے، وحشت برس رہی ہے، جنت میں آ گھسا ہے ابلیس، اس کو نکالو، کشمیر کو بچا لو۔ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، ابابیلوں کا ایک لشکر بناؤ، فنا ہونے سے خود کو بچاؤ، حیا غیرت اگر موجود ہے تو جواز و عذر کی گٹڑی جلاؤ۔ اے مرنا تو ہے ہی، یہ اٹل ہے، نڈر بے خوف ہو کے اپنا حق نبھاؤ، اپنا حق نبھاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حماد، آپ کیسے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ حماد، میں نے سنا ہے کہ آپ سیاسیات کے طالب علم ہیں۔ ہاں عزیر، میں پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ کشمیر پر جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سی سیاست تو کون کر رہی ہے؟ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے سیاسی رہنما مخصوص موقعوں پر کرتے ہیں۔ نہیں عزیر، آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر ہمارے لیے سیاسی ہماجگاہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ اسلام، محبت اور اخوت پر مبنی ہے۔ آج بھی برہان وانی کے نام سے ہماری جذبے جواں رہتی ہے۔ بالکل۔ وہاں ہر مرتے شہید اور لٹ کی عصمتوں کے ساتھ ہمارا دل دکھتا ہے۔ آپ پاکستان میں کہیں بھی جا کر یہ نعرہ لگاؤ کہ کشمیر بنے گا تو ہر چوک و چوراہے سے پاکستان سنائی دے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا حدیث مبارک بھی ہے کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوگا تو پورے جسم میں تکلیف ہوگا۔ کشمیر کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ بالکل، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ سیاسی نہیں بلکہ ایمانی ہے۔ بالکل۔ سنا ہے تمہارا بھائی گھر واپس لوٹ آیا ہے؟ کاش یہ سچ ہوتا۔ 6 سال گزر گئے ہیں، میں اپنے جان سے عزیز بھائی کی راہ تکتی ہوں، مگر افسوس نا امید واپس لوٹ آتا۔ ہاں، اسی طرح ایک دن میرے بابا بھی ہنستے ہنستے گھر سے نکلے تھے، پر آج تک واپس نہ لوٹے۔ 75 سال سے ہم نے 75,000 سے زائد شہداء دیے اس مٹی کی خاطر، آزادی کی خاطر، مگر افسوس آج تک آزادی نہیں ملی۔ آخر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کب تک اس زمین پر اپنے شہید قربان کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اس زمین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ یہ مٹی پانی سے زیادہ خون پر مشتمل ہو گئی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا حل کتابوں میں مل سکتا ہے یا گرم جوش تقاریر اس کا حل ہے؟ چند منٹ کی خاموشی یا مذمت اس کا حل ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر یہ اس کا حل ہوتا تو یہ تو ہم کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ تمام امت مسلمہ کو مسئلہ کشمیر پر ایک ہونا پڑے گا اور ظالم کے شکنجے سے اس جنت نظیر کو چڑھانا پڑے گا۔ آئے بلا تفریق، رنگ و نسل، مسئلہ کشمیر کے لیے ایک آواز ہو جائے۔ میں ڈاکٹر ادریس فروسٹ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان اپنے عزیز طلباء اور طالبات، یونیورسٹی کے فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے 5 فروری یوم آزادی کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور ان کے
اس تحریک آزادی کے جنگ میں بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان عبدالولی خان یونیورسٹی کے سارے طلباء، طالبات، اساتذہ کرام، ایڈمنسٹریشن کشمیریوں کے سنگ کھڑے ہیں اس جنگ آزادی کی تحریک میں، اور ہم اپنی مالی جانی جو بھی ہم سے ہو سکے وہ قربانی ان کے ساتھ دیں گے، اور پاکستانی حکومت کے جو کشمیریوں کے سفارتی مدد ان کو حاصل ہے اس بیانیہ کو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ۔